دعا کے مخصوص اوقات نہیں، ہر وقت دعا میں شامل رہو، ذکر میں شامل رہو۔ اللہ ضرور سنتا ہے، اللہ مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پر یقین کامل تو رکھو، وہ نواز دے گا۔ اتنا یقین کامل رکھو کہ یا اللہ مجھے تجھی سے مانگنا ہے اور تو دے گا۔ جتنا یقین کامل اللہ اتنا ہی نوازے گا۔ بس یقین کامل رکھو، پختہ یقین رکھو۔ جب قبولیت کا وقت قریب آتا ہے اور اللہ کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے یا نصیب کا لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کن ہو جا، تو فیکن ہو جاتا ہے۔ بس تم اپنا یقین کامل رکھو اور اس لمحے آسمان، ستارے، سورج، چاند، وقت، قسمت، ہوائیں اور کائنات کی ساری سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں اور ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تشریح بن جاتا ہے۔ اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ تم سے کس نے کہا، یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے وہ دوبارہ بھی نہیں ملتا؟ یہاں یوں اداس بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں جب وہ اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے؟ جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں، کیا پتا جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہے وہی تمہاری منزل کا وسیلہ ہو، جس کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ آخر میں اسی کو بہتر بنا کر تمہارے لیے لکھ دے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں ڈر سے ڈراتا ہے، وہ تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تم اپنی منزل سے قریب ہوتے ہو، اللہ تمہیں دینے کے لیے راضی ہو، اور جو اللہ کو پسند آ جائے وہ شیطان کو پسند نہیں آتا، اس لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ نصیب کا لکھا تو تمہاری آنکھ سے ہے، ایک اشک پر ہی بدل دیا جاتا ہے۔ نصیب کا لکھا تو تمہاری راتوں کو اٹھ کر اس کے آگے دامن پھیلا کر دیکھنے پر ہی بدل جاتا ہے۔ نصیب کا لکھا تو تمہاری تڑپ اور جستجو دیکھ کر ہی بدل دیا جاتا ہے۔ نصیب کا لکھا تو اللہ پر پختہ یقین دیکھ کر ہی بدل جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، جب اللہ نے خود کہا کہ دعا سے سب کچھ بدل جاتا ہے تو پھر تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ میرے اللہ کو رازدار بنا تو دے، تمہیں آزمائش میرے اللہ کو رازدار بنا کر تو دے، تمہیں راز فاش ہونے کا ڈر کبھی نہیں رہے گا۔ میرے اللہ کو اپنا بنا کر تو دے، تمہارا نہ بن جائے تو پھر کہنا۔ میرے اللہ کو مشکلات بتا کر تو دے، وہ آسان نہ کر دے تو پھر کہنا۔ میرے اللہ کو دوست بنا کر تو دے، تمہیں کسی دوست کی حاجت رہے تو پھر کہنا۔ میرے اللہ سے مانگ کر تو دے، تمہارا دامن خالی رہ جائے تو پھر کہنا۔ میرے اللہ پر توکل کر کے تو دے، یقین کبھی ٹوٹے تو پھر کہنا۔ میرے اللہ کے تابع ہو کر تو دے، کامیابی نہ ملے تو پھر کہنا۔ میرے اللہ کے آگے اشک بہا کر تو دے، وہ دل کو سکون نہ دے تو پھر کہنا۔ وہی پاک ہستی ہے جو سکون جیسی نعمت سے نوازتا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے جن راتوں کو تم نے سانسوں کے مدھم پڑنے پر اشکوں کی روانی میں گزار دیا، اللہ اسے ناواقف ہے؟ بے شک اللہ تو وہ ہے جس نے سمندروں کو پیدا کیا اور ان کے درمیان آڑ رکھی تاکہ کھارا اور میٹھا پانی آپس میں شامل نہ ہو جائے۔ وہ تمہاری آنکھوں کے بہتے پانی کی روانی سے ناواقف ہوگا کیا؟ تو بھی کیسے لیا؟ اللہ جس نے پانی کو پیدا کیا تمہاری آنکھ سے بے اختیار پانی نکلے اور ان سب سے وہ انجان ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو محض صبر کرنے والوں میں شامل کرنے کی غرض سے۔ اللہ تو وہی ہے جو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اسے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جان لو تمہیں بنانے والا اللہ ناواقف نہیں، نہ تمہارے اشکوں کی روانی سے، نہ تمہارے دل میں اٹھتی درد بھری لہروں سے۔ اللہ تمہارے کیے گئے صبر کی بنیاد پر آج بذات خود تمہارے ہمراہ کھڑا ہے۔ اپنے اوپر وسوسوں کو مت حاوی ہونے دینا تاکہ تم میرے محسوس کر سکو۔ اللہ کا کیا گیا وعدہ سچا ہے، وہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا اور تمہاری آنکھیں دنگ رہ جائیں گی اور سر بے اختیار سجدے میں گر جائے گا، اور پھر پورا جہاں کن سے فیکن کی تشریح کرنے لگے گا اور تم سجدے میں گر کے شکر ادا کرو گے۔ بس اپنا یقین کامل رکھنا۔